السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت سید طاہر شاہ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ ایک سول کنسٹرکشن کمپنی کے مالک ہیں، انتہائی نفیس آدمی ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی روداد بڑی دلچسپ ہے۔ آپ بھی سنیے، شاید آپ کے لیے بھی سبق ہو۔ شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا نام سید سلیم تھا۔ ان کی اولاد میں ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا نام سید طاہر سلیم جبکہ میری بہن کا نام رخشندہ سلیم تھا۔ میری بہن مکمل عورت نہیں تھی، بلکہ وہ درمیانی جنس سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنی بہن سے 6 سال بڑا تھا۔ میرے والد صاحب نے کبھی میری بہن کو مجھ سے کم اہمیت نہ دی تھی، بلکہ وہ جب بھی میری بہن کو اٹھاتے تو کہتے، میری بیٹی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت اپنے خاص بندوں پر ہی نازل کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف میں جوں ہوش سنبھالتا گیا، میری بہن میرے لیے گالی بنتی گئی، یہاں تک کہ میں نے ایک بار اپنی بہن کی جان لینے کی کوشش بھی کی، مگر ناکام رہا۔ البتہ میری اس کوشش کے بعد میری بہن بلکہ سارے گھر والے محتاط ہو گئے۔ اس دن کے بعد میری بہن کو کبھی میرے پاس اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ میرے والد صاحب نے میری حرکت کا سخت نوٹس لیا اور اس کی وجہ تلاش کرتے کرتے تہہ تک پہنچ گئے۔ جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں نے لوگوں کے بھڑکانے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو انہیں احساس ہو گیا اس معاشرے میں بچوں کی پرورش ممکن نہیں، لہٰذا وہ اپنی فیملی کو لے کر لاہور آ بسے۔ ہم نے لاہور لال پل کے قریب ایک گھر خرید دیا۔ میرے والد صاحب نے ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان بنا لی، جس سے گھر کا گزارا بہترین انداز میں چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دکان سے آنے والے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کرنے لگ گئے تھے۔ میں اپنی بہن پر کیے گئے قاتلانہ حملے کو بھول گیا، مگر اس کے باوجود والدین اور بہن نے کبھی مجھ پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے محتاط رہے، البتہ مجھے کبھی محسوس نہ ہونے دیا، بلکہ اپنی موجودگی میں ہم بہن بھائی اکٹھا بٹھا کر خود ہمارے ساتھ کھیلتے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں کو کوکنگ اور گھر کے کام کاج سکھاتے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا۔ روز شام میں جو کما کر لاتا، والد صاحب کے حکم پر اس میں سے ماں اور بہن کو حصہ دیتا، باقی کی رقم محفوظ کر لیتا۔ وقت گزرتا ہے، ہم لوگوں کو کاروبار کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، منافع بڑھ جاتا ہے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جانے والی رقم میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران میرے رشتے کی بات چل نکلتی ہے اور میرا رشتہ میرے ماموں زاد سے طے ہو جاتا ہے۔ شادی کی تاریخ فکس کرنے کے لیے میرے والد صاحب اور والدہ صاحبہ جا رہے ہوتے ہیں کہ لال پور پر ہی 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے، جس سے میری والدہ محفوظ رہتی ہیں، مگر والد صاحب چل بستے ہیں۔ اب سارے کاروبار کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، جس کے قابل میں نہیں ہوتا، لہٰذا میں کچھ کاروبار سمیٹتا ہوں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے شالیمار باغ کے پیچھے ایک گھر خرید لیتا ہوں۔ اسی دوران میری شادی بھی ہو جاتی ہے، مگر شادی کی خوشی کے ساتھ ہی صدمہ بھی ملتا ہے کہ میری والدہ صاحبہ بھی اچانک موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ والدہ صاحبہ کی موت کا صدمہ مجھے آج بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شادی کے دوسرے ہی سال بیٹا عطا کر کے میری بیوی بہن اور میرے لیے خوشی کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ مگر افسوس کہ وہ اولاد میرے لیے پیدا ہوتے ہی آزمائش بلکہ فتنہ بن گئی، کیونکہ میری بیوی نے واضح الفاظ میں میری بیگم کو اپنے کمرے میں آنے سے منع کر دیا تھا، بقول میری بیگم کے اگر میری بہن اپنے بھتیجے کو ہاتھ لگائے گی تو وہ بھی ہجڑا بن جائے گا۔ میں بیگم کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر وہ نہیں مانتی، یہاں تک کہ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ایک رات میں دیر سے گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں میری بہن صحن میں مصلی بچھائے بیٹھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے۔ ہاتھ میں اس نے میرے بچے کے کپڑے بھی اٹھا رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہے کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، مگر کیا میں اتنی منحوس ہوں کہ بھائی کی اولاد کو بھی نہیں چھو سکتی؟ یا اللہ، میں اپنے بھائی کی اولاد کا برا کیوں چاہوں گی؟ میں نے تو اس بھائی کا تب بھی برا نہیں چاہا جب اس نے مجھے مارنا چاہا۔ میری بہن دعا کے درمیان ہچکیاں بھی لے رہی تھی اور اتنی بے خبر تھی کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو رو پڑا، واپس مڑا، اپنے کمرے میں آیا، سوئے ہوئے بیٹے کو بیگم کے پہلو سے اٹھا کر سیدھا اپنی بہن کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ یقین کریں میری بہن اتنی حیران و پریشان تھی، صرف منہ سے یہ الفاظ ہی ادا کر پائی، یا اللہ اتنی جلدی۔ اس کے بعد اس نے چوم چوم کر میرے بیٹے کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران میرا بیٹا جاگ گیا اور رونے لگا۔ بچے کی آواز سن کر میری بیگم بھی دوڑتی آئی اور مجھے حیرت تب ہوئی جب
میں نے اس کے ہاتھ میں چھت کی صفائی والا ڈنڈا دیکھا۔ وہ غصے کی اس انتہا پر تھی کہ مجھے دیکھ ہی نہ پائی، پوری قوت سے ڈنڈا میری بہن کو دے مارا۔ ڈنڈا پکڑنے کی مہلت نہ تھی، میں نے لپک کر اپنی بہن کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا، جو میرے بچے کو پیار کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے میری بیوی کی آمد کا پتہ بھی نہ چلا تھا۔ وہ ڈنڈا میرے سر کی سائڈ پر لگنے کے بعد کندھے پر لگا اور میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میری بہن جو زندگی میں پہلی بار کسی بچے کو اٹھا کر اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی، وہ بچے کو بھول کر اپنے دوپٹے سے میرا خون روکنے کی کوشش کرنے لگی، اور جب ناکام رہی تو بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ہائے اللہ جی، ہائے اللہ جی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا میرے والدین کے بعد اگر کسی کو دنیا میں میری تکلیف پہنچتی ہے تو وہ میری بہن ہے، جبکہ دوسری طرف میری بیگم قہر آلود نظریں مجھ پر ڈالتے ہوئے اندر جا چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو باہوں کے گھیرے میں لے کر تسلی دی، زندگی پہلی بار اپنی بہن کا ماتھا چوما، اسے ساتھ بٹھایا اور گنگا رام ہاسپٹل چلے گئے۔ وہاں میرے سر میں ٹانکے لگے۔ اس کے بعد میں اپنے بہن کے ہمراہ گھر واپس آیا اور بہن کے کمرے میں ہی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو گرم دودھ، شہد اور ہلدی کے لیے میری بہن سرانے کھڑی تھی۔ ہر چیز پکڑ کر سائڈ پر رکھی اور اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں رات والے واقعے کے بعد اس کا ڈر دور کرنا چاہتا تھا، لہٰذا کوشش کر کے اسے ہنسانے لگا اور ساتھ ہی اس کی ضد پر ہلدی اور شہد ملا دودھ بھی پی لیا۔ جب میں باہر نکلا تو پتہ چلا میری بیگم گھر میں موجود قیمتی سامان اٹھا کر بچے کو ساتھ لیے میکے جا چکی ہے۔ میرے رابطہ کرنے پر میری بیگم نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بہن یا بیوی میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا کہا۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اس نے شرط رکھی، میری بہن اوپر والے پورشن سے نیچے نہیں آئے گی، میرے بچوں پر اثر ہوتا ہے۔ میں بیگم کی بات پر خاموش رہا، مگر میری بہن نے میری بیوی کی شرط مان لی اور اوپر والے پورشن سے نیچے نہ آنے کی حامی بھری۔ میری بیگم نے میری بہن کی بات پر یقین نہ کیا اور اسے کہا، وضو کر کے آؤ، قرآن پاک سر پر رکھ کر قسم کھاؤ تو میں تمہارے بھائی کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ طلاق لے لوں گی۔ میری بہن میرا گھر بچانے کی خاطر وضو کرنے چل دی اور مجھے میری ماں کی موت کا منظر نظر آنے لگا۔ میری ماں نے موت سے پہلے قرآن پاک منگوا کر سورۃ یاسین کھول کر مجھے اس کا واسطہ دیتے ہوئے کہا، اپنی بہن کو قتل نہ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، دل نہ بھی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرتی ہوئی ماں کی التجا سن کر خوش رہنا۔ میں اب بھی ان سوچوں میں گم تھا۔ میری بہن وضو کر کے آ چکی تھی۔ ساس سسر جو کہ ماما ممانی بھی تھے، قرآن پاک لیے آ پہنچے۔ میں نے اپنی بہن کے پاکیزہ چہرے کی طرف دیکھا، جہاں سے آنسو وضو کے پانی والے قطروں کے ساتھ مل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اپنی بہن کی ہتھیلی پر رکھا اور اپنے ساس سسر کو کہا، میں اپنی اولاد آپ جیسے احساس سے عاری لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جب چاہیں اپنی بیٹی کو طلاق دلوا لیں۔ سسر کی مزاحمت کو میں نے ایک گرج سے ختم کر دیا اور اپنے بچے بہن کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ چند دن بعد مجھے عدالت سے نوٹس ملا۔ میری بیگم نے کورٹ کے ذریعے خلا لے لی اور بچہ بھی واپس لے لیا ہے۔ میری بہن نے میری لاکھ منتیں کی کہ میں اپنی بیوی کی شرائط مان لوں، مگر مجھے مناسب نہ لگا۔ میں نے طلاق کے بعد دوسری شادی کر لی اور اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری دوسری بیگم نے کبھی میری بہن سے نفرت یا حقارت والا سلوک نہ کیا، بلکہ مجھے یاد ہے جب میرے گھر بچہ پیدا ہوا، اس کو گٹھی میری بہن سے دلوائی گئی۔ میں فیملی کو لے کر شالیمار باغ والے گھر منتقل ہو گیا اور لال پل والا گھر بیچ کر 2 پلاٹ خرید لیے، ایک بہن اور ایک بیوی کے نام پر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص دیکھیں کہ میری بہن کے نام پر موجود پلاٹ 1 سال سے بھی کم مدت میں 3 گنا قیمت پر سیل ہو گیا اور انہی پیسوں سے ہم نے حجویری اسکیم میں 2 گھر خرید لیے، پھر بہتر منافع پر اپنی بیگم کا پلاٹ بھی بھیج دیا۔ میرا یہ کاروبار اتنا بڑھا کہ میں نے خود گھر بنا کر بیچنا شروع کر دیے۔ الحمدللہ مجھے کروڑوں روپے اس کاروبار سے منافع ہوا۔ آج لاہور کے تمام پوش علاقے، ڈیفینس اکثری، بحریہ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں میرا ایک نہ ایک گھر ہے جو کہ میری بیگم یا بہن کے نام پر رجسٹر ہے، مگر ان کے کرایہ جات میرے ہی اکاؤنٹ میں آ جا رہے ہیں۔ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں اور وہ ماں سے بھی زیادہ پھپھو کی طرفدار ہیں۔ چند دن پہلے میری چھوٹی بیٹی جو کہ 6 سال کی ہے، اس نے پوچھا تھا، ابو جنت میں پھپھو بھی میرے ساتھ ہوں گی؟ میں سوال کا مناسب جواب نہ دے پایا اور یہ کہتے ہوئے بیٹی کو جو ٹال دیا کہ آپ اپنی جنت میں ہوں گی اور پھپھو اپنی جنت میں ہوں گی۔ میری بیٹی نے فوراً دوسرا سوال کیا، پھر جنت میں کیسے پھپھو کا حکم مان کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے؟
میں بچی کے سوالوں سے لاجواب ہو گیا اور اپنی بیوی کو دل سے دعائیں دینے لگا، جس نے میری اولاد کے دل میں میری بہن کے لیے اتنی محبت اور احترام والے جذبات ابھارے ہیں۔ آپ کو شکوہ ہوگا میں نے دوسرے بیٹے کو حق نہیں دیا جو پہلی بیوی سے تھا، تو سن لیں میں اس کے تمام اخراجات ہر ماہ ادا کر رہا ہوں، مگر اپنی پرورش کی وجہ سے وہ مجھے اپنا باپ ماننے پر رضامند نہیں۔ اس کے باوجود میں نے جائیداد میں بھی اس کا حصہ رکھا اور اس کو اس کی والدہ کو ہر ماہ ایک معقول رقم دے رہا ہوں، گو کہ اس کی ماں اب دوسری شادی کر کے کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔